السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ ساجد خانزادہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹنڈولیار سمیت سندھ کی مختلف علاقوں کی آپ کو نیوز جو خبریں دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ٹنڈولیار ضلع میں جو ہے جانوروں کا اسپتال، لائیو اسٹاک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بے پناہ جو ہے کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے عوام کو فائدہ دینے کے بجائے وہ جو سندھ سرکار کی جانب سے جو سالانہ جو ہے کروڑوں روپے کی جو بجٹ آتی ہے اس کو خود بد کی جاتی ہے، اور نہ ہی جو یہاں کے جو واپاری ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت دی جاتی ہے۔ ناظرین، ٹنڈولیار میں ابھی جو موجودہ جو اسٹاف ہے ان کی مقرری سے ٹنڈولیار ضلع کے اندر جو ہے مواشی جو پالنے والے جو واپاری ہیں وہ سخت متاثر ہو رہے ہیں، اور سندھ سرکار کی جانب سے جو ان جانوروں میں جو بیماری دور کرنے کے لیے جو ویکسین ہوتی ہے وہ بجائے ان کو ملنے کے وہ ٹنڈولیار ڈسٹرکٹ کے جو مختلف جو جانوروں کے جو اپنا میڈیکل اسٹورز ہیں وہاں پر بآسانی فروخت کی جاتی ہے، اور وہیں سے جو ہے واپاری حضرات جو ہیں ان سرکاری دواؤں کو فروخت کر کے اپنے جانوروں کو ویکسین کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں گا ٹنڈولیار ضلع کے اندر جو ہے لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ، جانوروں کا اسپتال، اس کے اندر جو ہے سینکڑوں ملازمین ہیں اور لاتعداد ڈاکٹر ہیں جو تالکہ چمبر، تالکہ جھنڈو مری، تالکہ ٹنڈولیار اور شہر کی جو پس گردائی کے علاقوں میں جو مواشی پالنے والے جو واپاری ہیں ان کی ویکسین کے لیے، اور ان کو ویکسین نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ گھر بیٹھے یا ویزے پر گئے ہوئے ہیں اور اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ٹنڈولیار میں ناظرین جو ڈسٹرکٹ میں جو ہیں موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی مختلف جانوروں کے اندر بیماریاں آئی ہوئی ہیں، جس میں جو چمڑی کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اور مختلف بیماریاں ہیں، نزلہ، زکام، بخار، اور جو جانور سست ہو جاتا ہے یا وزن چھوڑ جاتا ہے ان کی دوائیاں آتی ہیں، جن کو یہ جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے جو ڈاکٹرس ہیں وہ اس کو ان جانوروں کو دیکھنے کے بعد ان کی ویکسین کرتے ہیں، لیکن یہاں ٹنڈولیار میں گزشتہ 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں ان جانوروں کو ویکسین نہیں ہو رہی ہے، جس سے جانور جو ہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر یہاں کے جو واپاری ہیں ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور جانور جو ہیں تیزی کے ساتھ فوت ہو رہے ہیں یا ان کا وزن گر رہا ہے، اور وہ داغی ہونے کے بعد جیسے کوئی چمڑی کی بیماری کسی میں آ گئی ہے تو کوئی 50,000 کا جانور ہے تو وہ ایک دم 10,000 کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو ذبح کر کے واپاری ہے جان چھڑاتے ہیں کہ ہمارے پیسے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں 5,000 یا 10,000 یا 15,000 روپے ہمیں مل جائیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن ٹنڈولیار ضلع میں اس حوالے سے کسی قسم کی بھی کوئی بھی جانوروں کو ویکسین نہیں کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چلوں گا ٹنڈولیار ضلع میں ماضی کے اندر جو ہے یہاں جو مال پالنے والے جو لوگ ہیں جن کے پاس 50-50، 100 جانور ہوتے ہیں، جو بقرعید کے حوالے سے بھی تیاری کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ جو مارکیٹ میں گوشت فروخت ہوتا ہے، بڑے کا چھوٹے کا جو گوشت فروخت ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے لوگ واپار کرتے ہیں، مویشی کو پالتے ہیں، ذریعہ معاش ہے بہت بڑا۔ ہماری جو زرعی جو پیداوار ہے اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہے وہ مال کا کام ہے، لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو سندھ سرکار جو ٹنڈولیار ضلع کے لیے سالانہ جو بجٹ رکھتی ہے وہ ان واپاریوں تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ من پسند جو کچھ یہاں کے جو بااثر لوگ ہیں انہی کے جو باڑے ہیں یا واڑیاں ہیں بکریوں کی یا بھینسوں کے بڑے بڑے باڑے ہیں، وہاں جا کر وہ ان کی ویکسین کرتے ہیں، اور ویکسین کرنے کے بعد بقایا جو دوائیاں ملتی ہیں ان کو تو وہ یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ٹنڈولیار کے مختلف جو پرائیویٹ میڈیکل اسٹور ہیں وہاں فروخت کی جاتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹنڈولیار ضلع میں ماضی کے اندر ایسے بھی ہوا ہے کہ یہاں جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جانوروں کی بیماری کی آگاہی مہم بھی چلائی جاتی تھی، اور جو مال پالنے والے جو لوگ ہیں ان کو جا کے بتایا جاتا تھا کہ ڈاکٹرس یا ان کا جو ویکسینیٹر ہے کہ بھئی آپ کے جانور میں اس قسم کی بیماری ہے، آپ اس کی یہ ویکسین کرائیں، تو جو ڈاکٹر جو ہیں ان کی دہلیز پہ جا کر ان کو وہ ویکسین فراہم کرتے تھے، لیکن ابھی 6 سے 7 مہینے ہو گئے ہیں ٹنڈولیار ضلع میں کسی قسم کی کوئی بھی ویکسین نہیں کی جا رہی ہے، جس سے یہاں کے جو جانور جو مال پالنے والے جو واپاری ہیں وہ سخت متاثر ہو رہے ہیں، اور بازار سے دوائی
خریدنے کو پر مجبور ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتانا چلوں کہ ٹنڈولیار کے اندر ایک مرغی سے لے کر اور بڑے جانور تک کی جو ویکسین ہے وہ سندھ سرکار ہماری ٹنڈولیار ضلع کی عوام کے لیے دیتی ہے، لیکن یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، یہاں کے جو ڈاکٹرس ہیں، یہاں کے جو افسران ہیں وہ عوام تک اس قسم کی جو میڈیسن آتی ہے وہ نہیں پہنچاتے ہیں، اور نہ ہی جو عوام کو آگاہی مہم کے حوالے سے کوئی اس قسم کا کوئی ورکشاپ بھی نہیں کیا جاتا ہے، نہ ہی گاؤں کے اندر جا کر دیہی ہمارے جو علاقے ہیں اکثر جو مال کا جو جانور ہیں، جو حلال جانور ہیں ہمارے، اکثر جو ان کا جو کام ہے وہ ہماری دیہی علاقوں میں ہوتا ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اس کو پالتے ہیں، اور پالنے کے بعد جیسے جیسے ان کی عمر ہو جاتی ہے اسی حساب سے اس کو مارکیٹ کے اندر بازار میں فروخت کرتے ہیں، اور ان کو منافع ہوتا ہے، اور منافع بخش کاروبار بھی ہے، حلال کام بھی ہے، جس میں ان وپاریوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ان کو وہ دوائیاں اور میسر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں کے جو وپاری ہیں سخت پریشان ہیں۔ ناظرین یہاں کے بہت سارے وپاری ہیں ٹنڈولیار ڈسٹرکٹ کے جنہوں نے مجھ سے رابطہ کرا ہے، اور میں بھی اسپتال میں گیا ہوں، ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں، یہاں کے جو ڈاکٹرس ہیں ان کو بتایا ہے، وپاری میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ان کو شکایتیں کری ہیں کہ ہمارے جو جانوروں میں اس قسم کی بیماری ہے، اور اتنے ڈھور ہیں، اتنے جانور ہیں، آپ چلیں ہمارے جو باڑہ ہے وہاں کے چل کے وزٹ کریں، اسی حساب سے وہاں انجیکشن دیں، آپ ہمیں دے دیں دوائیاں میڈیسن ہمیں دے دیں، ہم خود لگا دیں گے ان جانوروں کو، لیکن ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور صرف وہ 2 سے 3 جو جانور ہوتے ہیں اسی کی وہ دوائیاں ان کو دیتے ہیں کہ آپ جا کے فی الحال یہ لگائیں اور گزارا کریں، جس کی جتنی نیڈ ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے اتنی اس کو دوائی دے دیں، باقی نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ تو یہ سلسلہ تقریباً 6 سے 7 مہینے سے چلتا آ رہا ہے، اور عوام جو ہے یہاں کے وپاری جو ہیں وہ سخت متاثر ہو رہے ہیں، ان کے جانور سخت متاثر ہو رہے ہیں، کافی سارے جو وپاری ہیں ان کا جو جانوروں کا کام ہے، ان کے جو جانور ہیں بیماری کی وجہ سے وزن چھوڑ رہے ہیں، اور بہت سارے مر گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، انہوں نے یا تو اپنی مدد آپ کے تھے علاج کرایا ہے، لیکن علاج ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہوتا ہے، مال پالنے والے بھی آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے جانور تیزی سے فوت ہو رہے ہیں، اور یہ جو منافع بخش جو کاروبار ہے یہ نقصان دہ کاروبار بنتا جا رہا ہے وپاریوں کے لیے، وپاری سخت پریشان ہیں۔ جو ٹنڈولیار ضلع کے جو منتخب نمائندے ہیں اور جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ خدا را ٹنڈولیار ضلع کی عوام کو پر رحم کھاتے ہوئے یہاں پر جو اپنا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں فوری طور پہ ایمرجنسی لگا کے یہاں کے جو جانور ہیں اور ان کی پورے ضلع میں ویکسین کرائی جائے اچھی طریقے سے، اور جو غریب لوگ ہیں جن کی دہلیز پہ جا کے ماضی کے اندر ان کو دوائیاں دی جاتی تھیں، ان کی ویکسین کی جاتی تھی، اسی طریقے سے دوبارہ سے وہی عمل دہرایا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، تاکہ عوام جو ہے یہاں کی جو مواشی جو پالنے والے جو افراد ہیں، لوگ جو ہیں جو مال جو پالتے ہیں ان کو فائدہ ہو، اور فائدہ ہوگا تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد ہو۔ اللہ حافظ، اجازت مانگتا ہوں، راجہ ساجد خان زارہ ٹنڈو آلائر۔